الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. حضرات و خواتین، ایمان کی دولت سے ہم سب سرفراز ہیں. ایمان کیا ہے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ دائرہ ایمان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھ کر کے ہم داخل ہوتے ہیں. پھر اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، تفصیلی ایمان کی چیزیں بھی ہم جانتے ہیں. اور ایمان کی ایک تعریف جو عقیدہ کی کتابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان. زبان سے اللہ کے مالک، خالق، رازق، حاکم ہونے کا اقرار کرنا اور دل کی گہرائیوں سے اس کی تصدیق کرنا اور اپنے اعمال و حرکات و سکنات سے، اپنی زندگی سے اس کا ثبوت فراہم کرنا، یہ ایمان کی تعریف ہے. ایمان کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ایمان اللہ سے محبت کا نام ہے. قرآن مجید میں ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اس شخص کا ایمان اتنا ہی زیادہ مستحکم اور زیادہ مضبوط ہوگا. آج کے اس خطبے میں میں چاہتا ہوں کہ ایمان کی پہچان کیا ہے. کسی شخص کے اندر ایمان ہے تو اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور ایمان اگر کمزور ہوتا ہے تو اس کی علامات کیا ہیں، اور پھر ایمان کو مضبوط کرنے والی، ایمان کو قوی کرنے والی چیزیں کیا ہیں، ان چیزوں کا ذکر کروں. ایمان کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومنین کی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر سے مراد اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پکڑ، اس کی قوت، اس کا عذاب، یہ اگر ذکر ہو تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ہل جائیں، ان کے دل کانپ اٹھیں. یہ مومن کی
ایمان کی ایک پہچان یہ ہے۔ ایمان کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جب آیات اللہ کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہ ایمانا، جب آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ ایمان کی تیسری صفت یہ بیان کی گئی ہے، اس کی پہچان یہ ہے توکل۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی پر بھروسہ وہ نہیں کرتے ہیں۔ من کان یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا، جو آدمی عزت چاہتا ہو، سربلندی چاہتا ہے، تو عزت کے تمام خزانے اللہ کے پاس میں ہیں، بندوں کے پاس میں نہیں ہیں۔ جب اس درجے کا توکل ہو تو اس کا گویا ایمان کامل ہے۔ ایمان کی پہچان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، اس کے اوپر بار نہ محسوس کرے اپنے اوپر، اس کا دل اس کے لیے کسمسائے نہیں، بلکہ کھلے دل کے ساتھ انفاق کرے، کھلے دل کے ساتھ خرچ کرے۔ ایمان کی ایک پہچان یہ بھی ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت۔ جہاں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اس محبت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرفوع حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو درج کیا اپنی کتاب میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم مومن نہ ہو۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور آگے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ۔ تو یہ بندوں سے بھی تعلق، بندوں سے بھی محبت کا تعلق ہو، یہ بھی ایمان کی پہچان ہے۔ اہل ایمان اس کے نزدیک محبوب ہوں، ان سے محبت ہو، یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ اور یہ محبت للہ ہو، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، نفرت کی اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، روکا تو اللہ کے لیے، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو ایمان کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ بندوں سے محبت ہو، اور بندوں سے محبت للہ ہو، اللہ کے خاطر ہو۔ اور ایک حدیث میں جو متفق علیہ ہے، جس میں ایمان کے اونچے درجے کا ذکر ہے، کہا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس بندے کے اندر ہو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا گیا۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہم، اللہ اور اس کے رسول ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے یحب المرء لا یحب الا للہ، کہ جس بندہ جس سے بھی محبت کرے وہ للہ محبت کرے، اللہ کے واسطے محبت کرے۔ اور تیسری چیز کا ذکر ہے کہ اسے کفر کی، ایمان کے بعد کفر کے بعد طرف لوٹنا اتنا نہ پسند ہو جس طرح سے جہنم میں داخل کیے جانا۔ یہ تین صفات جس آدمی کے اندر ہو وہ ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مدارج السالکین میں، کہتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت کو 3 جگہ تلاش کرو، 3 جگہ ڈھونڈو، نماز میں، ذکر میں اور تلاوت قرآن میں۔ نماز میں جب نماز پڑھ رہے ہو تو وہاں ایمان کی حلاوت دکھائی دیتی ہی نہیں، اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت۔ اسی طرح سے اللہ کی جب یاد ہو، اللہ کا جب ذکر ہو، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے اس وقت کہا کہ اور اگر ان تینوں چیزوں میں تمہیں ایمان کی حلاوت نہ محسوس ہو تو سمجھو کہ تمہارے لیے دروازہ بند ہے۔ یہ ایمان کی پہچان ہے جو اب ایمان کے کمزور کرنے والی چیزیں جو ہیں اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ کن چیزوں سے کیا علامات ہیں، کیسے پہچانا جائے کہ ایمان کمزور ہے۔ ابھی بات معلوم ہوئی کہ قوی ایمان کیسے ہے، اب کمزور ایمان کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، علامہ الالبانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان ایسی ہی کمزور اور بے زور ہو جاتا ہے جس طرح سے تمہارے جسم پہ کپڑے کمزور ہو جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے ایمان کو قوی کر دے، مضبوط کرے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان کمزور بھی ہوتا رہتا ہے، ایمان کا درجہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ جب ایمان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ یہ ان آدمی کے دل میں یہ بیماری جب لگتی ہے تو رکتی نہیں ہے، بلکہ یہ کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب چند ایسی چیزیں جو ایمان، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کمزور ہے، ان کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اطاعت میں کاہلی، اللہ اس کے رسول کے احکام کی اطاعت میں، پابندی میں آدمی کے اندر کاہلی ہو، سستی ہو، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے نماز میں آدمی اگر جماعت کے ساتھ نہیں حاضر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اور خاص طور پر فجر کی نماز میں سب چیزوں کے لیے آدمی اٹھ سکتا ہو، ڈیوٹی کے لیے آدمی الارم لگا سکتا ہو، لیکن نماز کے لیے الارم نہیں لگا سکتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا ہے۔ یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ اللہ کے احکام، اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے اور یہ فرض ہے، اور ایک فرض چیز کو آپ بندہ چھوڑ رہا ہے، اس کی میں تساہلی کر رہا ہے، یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ جب وہ جمعہ کی نماز ہو تو آخر وقت میں آئے، بالکل جب امام خطبے سے اترنے والا ہو اور کندھے پر جائے نماز لٹکائے ہوئے ہوں اور خرامہ چلے آ رہے ہوں کہ جب امام کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہہ جائیں گے تو نماز میں شریک ہو جائیں گے۔ وہ اسے فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان دے دی جائے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ ذکر سے مراد خطبہ ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، خطبہ سننے کے لیے، نماز کے لیے دوڑو۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا، یہ جو خطبہ ہوتا ہے خطبے میں ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا، اس لیے آخر وقت میں یہاں سے نکلیں
جب وہاں پہنچے اور نماز مل جائے گی اور پھر 2 رکعت جیسی نماز ختم ہوگی پھر اٹھ کے چلے آئیں گے. یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامتوں میں سے ہے. ایمان کی کمزوری میں سے قرآن کو چھوڑ دینا ہے. قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کیا احکامات دے رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، ان چیزوں پر غور و تدبر قرآن پر، یہ ایمان کا لازمہ ہے. لیکن کوئی قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کی تلاوت ہی نہیں کرتا ہے، اس پر تدبر ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے لیے رکھتا ہے، اور رمضان بھی جب آتا ہے تو 3 دن کے ختم قرآن میں شریک ہو جاتا ہے. مختصر سے مختصر نسخہ اختیار کرتا ہے، جس میں عالمون تعلمون کے علاوہ اسے کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے. بس کھڑا رہتا ہے اور جلدی جلدی ورزش ہوتی رہتی ہے اور اسے پتہ نہیں رہتا ہے. تو قرآن مجید کے بارے میں یہ بات بتائے گی کہ قرآن مجید میں اس کا دل نہ لگے، قرآن مجید چھوڑ دے. قرآن مجید روزانہ پڑھنے کی چیز ہے. قرآن مجید ہمیشہ کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اس سے تعلق، اس سے قرب. تو یہ بتایا جا رہا ہے ایمان کی کمزوری میں سے قرآن کو چھوڑ دینا ہے. ایمان کی کمزوری کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی زبان بوجھل ہو جائے، اس کے پاس مانگنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ جلدی سے امام صاحب فارغ کریں، اور خود بھی ہاتھ اٹھائے تو اس کے پاس تساؤل کے لیے کوئی چیز نہ ہو، وہ ضرورت مند نہیں گویا ہو، مستغنی اور بے نیاز ہو. تو ایسی یہ بھی علامت ہے ایمان کی کمزوری کی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جو حکم الحاکمین ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، سارا خزانہ اسی کے پاس میں ہے، اور ہاتھ اس سے مانگنا ہو اور آدمی بے نیاز ہو، اس کی زبان پر آدمی کی ضرورت بھی نہیں آئے، تو یہ ایمان کی یہ بھی کمزوری ہے. اور ایمان کی کمزوری میں سے یہ بھی ہے کہ لغو، لا یعنی باتیں اور فحش اور غیبت اور چغلی جو سماجی برائیاں ہیں، یہ ساری چیزیں آدمی کے اندر داخل ہو جائیں. ایمان کی کمزوری میں سے یہ بھی ہے کہ دینی تعلیم سے مجھے نفرت ہو جائے، اپنے بچوں کے بارے میں اس کی فکر مندی نہ ہو کہ ہمارے بچے کو اسلام کا جو عقیدہ ہے اسے معلوم ہونا چاہیے، اسلامی تعلیمات سے واقف ہونا چاہیے. یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے. ایسے آبا، ایسے سرپرست، ایسے والدین جو اپنے بچوں کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں، ان کے عقائد کو درست کرنے کے بارے میں فکر مند نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے. ایمان کی کمزوری کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپس میں عفو و درگزر کا معاملہ کم ہو جاتا ہے اور تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور معمولی سی غلطی کو بہت بڑا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اپنے ساتھیوں کے چھوٹی سی غلطی کو بڑا بنا کے پیش کیا جائے، اور کوئی غلطی ہو جائے تو اسے ہمیشہ اپنے دل میں رکھے رہیں، اسے معاف نہ کریں. یہ بھی ایمان کی کمزوری میں سے ہے. بھائی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کرنا چاہیے، اس کو دل میں رکھنا نہیں چاہیے. جتنی غلطی ہو وہ تو اسی حد تک غلطی ماننی چاہیے، اس سے بڑھا کر کے نہیں پیش کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اور اس کو بڑھا کر کے اور جگہ جگہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایمان کی کمزوری میں سے یہ بھی ہے کہ بخل، حرص اور طمع، یہ سب چیزیں انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. ایمان کی کمزوری میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس پر اس کو زیادہ توکل ہوتا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے اس پر اس کا توکل کم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہمیشہ شاکی رہتا ہے، اپنے آپ سے شاکی رہتا ہے، اپنی قسمت سے شاکی رہتا ہے، ہر وقت شکایت کرتا رہتا ہے. لیکن جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ ہر حال میں شاکر ہوتا ہے، صابر ہوتا ہے، اور جو چیزیں بھی ہوتی ہیں اللہ کا کے ساتھ شکر کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے. اور ایمان کی کمزوری کی علامت یہ بھی ہے کہ اخوت اور محبت، یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں.
ہر آدمی اپنے حقوق یاد رکھتا ہے اور واجبات کو بھول جاتا ہے. اپنے بھائی کے تئیں اسے کیا کرنا ہے اسے یہ نہیں یاد رہتا ہے، لیکن اس کے بھائی کو کیا کرنا چاہیے یہ یاد رہتا ہے. ایثار کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور ایمان کی پہچان میں سے یہ بھی ہے کہ اسے ہر چیز پھر بری لگنے لگتی ہے. مسلمان برے لگنے لگتے ہیں، اسلام برا لگنے لگتا ہے، مدرسہ برا لگنے لگتا ہے، علماء برے ہو جاتے ہیں، دینی جماعتوں اندر خرابی آتی ہے، ہر چیز پر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے. کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی ہے، نہ مسلمان صحیح ہیں، نہ اسلام صحیح ہے اور نہ مسلم جماعتیں صحیح ہیں، کہیں بھی کوئی خیر اسے نہیں ملتا ہے سوائے اپنی ذات کے. یہ ایمان کی کمزوریاں ہیں، یہ اس کی علامات ہیں، اس کی پہچان ہے، جس کا مطلب کہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ مطففین میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جب اللہ کی آیات، یہ کافروں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا تبصرہ ہے کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے افسانے ہیں. یہ کیا سنا رہے ہو محمد، یہ کیا سنا رہے ہیں؟ یہ تو پرانے لوگوں کے افسانے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز یہ بات نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. ایمان کی کمزوری دل میں دراتی ہے اور دل، قلب یہی ہے جہاں پر ایمان مضبوط ہوتا ہے یا جہاں پر ایمان کمزور ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دل پر زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے. صحابہ نے پوچھا وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ کہا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کو تھامے رہنا، اس کو پڑھتے رہنا، اس پر غور کرتے رہنا. بھائیوں، یہ ہدایت سے محرومی ہماری کیفیت ایسی بن جائے کہ ایمان سے خالی ہو، یہ بہت فکر کی بات ہے. یہ ایسا مرض ہے جس مرض کے بارے میں ہمیں آگاہ ہونا چاہیے اور چوکنا ہونا چاہیے. وہ آدمی جو بظاہر اطمینان رکھے کہ ہم صاحب ایمان ہیں لیکن اس کے دل میں ایمان نہ ہو، یہ اس کے لیے خسارے کا سودا ہوگا. اور اس کا علاج ہمیں اپنے دلوں سے کرنا ہوگا، اپنے دل کے بارے میں دیکھنا ہوگا. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں. اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول محبوب ہو جائیں. اللہ اور اس کے رسول کیسے محبوب ہو جائیں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. قرآن مجید میں قوموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے اس کے بعد کہا ہے کہ انا تؤفکون، کہاں تم جا پھرائے جا رہے ہو؟ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہاں پھرے رہے ہو؟ اور اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے پھر ایمان کی دعوت دیتا ہے. تو اس کی بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا. آدمی بیٹھے اور اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اسے شمار نہیں کر سکتے. انسان اپنے جسم پہ دیکھے، اپنے ارد گرد دیکھے، اپنے ماحول میں دیکھے، کہاں اللہ کی نعمتیں بکھری نہیں ہیں. سورہ رحمان پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری کن کن نعمتوں کو، کن کن آیتوں کو جھٹلاؤ گے. اپنی نعمتوں کو کا ذکر کر کے ہر بار اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن چیزوں کو ٹھکراؤ گے. تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے.
اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا کیفیت ہے۔ دوسری چیز ہے تلاوت قرآن۔ قرآن کو کہا گیا ہے شفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو مرض آتا ہے اس مرض کا علاج قرآن ہے۔ تو اس قرآن کی طرف رجوع کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اس سے تعلق پیدا کرنا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے غافل نہیں ہونا۔ تو دوسرا علاج یہ ہے کہ رجوع کیا جائے قرآن کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تو فوراً لبیک کہیں۔ اللہ کی جب پکار ہو تو اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے کہ آدمی سوچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ اللہ تعالیٰ بلائے اس پیغام، حیات بخش پیغام کی طرف، تو دوڑ پڑو، لبیک کہو۔ تو ہمیں جہاں بھی اس طرح کی بات معلوم ہو اس کے لیے ہمیں دوڑ پڑنا چاہیے۔ امام مسلم نے کتاب الایمان میں ایک باب باندھا ہے المبادرہ الی الایمان، یعنی مبادرہ الی الخیرات، خیر کے کاموں میں جلدی کرنا، فتنے کے وقوع ہونے سے پہلے جلدی کرنا چاہیے۔ خیر کی جو بھی بات ہمارے سمجھ میں آئے اس خیر کے کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اسے کر لینا چاہیے۔ اور یہ بھی کہ الاستسلام للہ، اللہ کے حوالے آدمی کر دے، اپنے لیے کچھ بچا کے نہ رکھے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اپنے نفس کی خواہش کے لیے، اپنے گھر کی خواہش کے لیے، سماج کی خواہش کے لیے کوئی چیز بچائے نہیں، سب یہ زندگی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حوالے کر دے۔ اور جب تک یہ حوالگی نہیں ہوتی ہے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا ہے۔ پھر دین کی نصرت، اس کی مدد، اجتماعیت میں شمولیت، یہ انسان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اس دین کے لیے فائدہ کہاں سے ہوگا، اس کی نصرت کہاں سے ہوگی، اس پر آدمی کو دوڑ پڑنا چاہیے۔ ایسی اجتماعیت کونوا مع الصادقین، ایسی اجتماعیت کو ڈھونڈنا چاہیے جس اجتماعیت کے ساتھ رہ کر کے ہمارا ایمان محفوظ ہو، جہاں ہم کو زندگی ملے، جہاں پر ہمارے ایمان کو تازگی ملے، ایسی اجتماعیت میں شمولیت ہونی چاہیے۔ اور پھر فکر آخرت، یہ دنیا، یہاں کی الجھنیں، یہاں کی آشائش، یہاں کی ساری چیزیں عارضی ہیں، سب کچھ یہاں سے ختم ہو جائے گا۔ ہم جوان تھے، بوڑھے ہو گئے، بچے تھے، جوان ہو گئے، سب یہاں پر دنیا پر رہ جائے گا۔ انسان یہاں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ آخرت کی آدمی کو فکر کرنی چاہیے، اور آخرت کی فکر ہی انسان کو ایمان کی طرف راغب کرتی ہے۔ اور آخر میں اللہ سے دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارے دل میں کجی نہ پیدا کیجیے۔ ربنا حبب الینا الایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو بسا دے، محبوب بنا دے۔ وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر، نافرمانی، فسق، ان چیزوں کو ہمارے دلوں میں مکروہ بنا دے۔ اس کے لیے آدمی کو دعا کر دینا چاہیے، اس لیے کہ ہدایت بغیر دعا کے نہیں ملتی ہے۔ جب تک بندہ محتاجی کا اظہار نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔